إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ایک انسان کے لیے زندگی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ نیکی کی حفاظت کرنا بھی جانے۔ دنیا میں ایک عقل مند آدمی اس کو نہیں سمجھا جاتا جو محض پیسہ کماتا ہو۔ اگر ایسا آدمی جو بہت زیادہ کماتا ہو اور اس کو ضائع کر دیتا ہو، ایسے انسان کو پیسہ کمانے کے باوجود، زیادہ پیسہ حاصل کرنے کے باوجود لوگ نادان اور جاہل کہتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی ہے جتنا کماتا ہے، عقل مندی سے اس کو خرچ کرتا ہے اور اس کے پاس بچتا ہے، تو ایسا آدمی سمجھدار اور عقل مند مانا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے مال کی حفاظت کرنا کمانے سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا، نیکیاں کرنا جتنا اہم ہے اس سے زیادہ اہم ہے۔ ایک آدمی اگر اس کی جیب میں پیسہ ہے اور چور سے اس کو بچانے کی عقل مندی اس میں نہیں ہے، تو مہینے بھر کی ساری محنت اس کی ضائع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کو دنیا میں اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت بھی جانتا ہو۔ وہ ایک نیکی اگر کرتا ہے تو اس ایک نیکی کو بھی ضائع ہونے سے محفوظ رکھے۔ اگر ایک آدمی ساری نیکیاں زندگی بھر کرتا ہے اور ایک دن میں اس کی وہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، تو یہ سب سے بڑا نادان اور جاہل اور بیوقوف اور ایسا آدمی ہے جو دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گیا۔ لہٰذا آج کے اس مختصر سے خطاب میں کچھ ایسے اعمال اور کچھ ایسی برائیاں ہم کو دیکھنا ہے جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں، تاکہ ان برائیوں سے ہم بچیں اور ہماری نیکیاں محفوظ رہیں۔ اس بگاڑ کے دور میں ایک آدمی کا نیکی کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ نفس انسان کو سستی کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، شیطان انسان کو ورغلاتا ہے۔ انسان کی دنیا کی ضرورتیں، ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان میں رہ کر ایک انسان کو دینداری پر چلتے رہنا، دینداری اپنانا ایک مشکل کام بنتا ہے۔ پھر معاشرہ اور سماج اس کو بگاڑ کی طرف کھینچتا ہے۔ دنیا کی رنگینی، زیب و زینت انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ان سب کے باوجود ایک آدمی جب ایک نیکی کرتا ہے تو بہت قیمتی نیکی ہوتی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنی محنت کے بعد نفس سے لڑ کے، سماج کے خلاف شیطان سے جوجھتے ہوئے اور اسی طرح سے ساری کوشش کے بعد جب ایک نیکی آدمی کرے اور پھر اس کو ایسا کام کر دے جس سے وہ نیکی برباد ہو جائے، اس سے زیادہ نادان آدمی کون ہے؟ ساری محنت برباد ہو گئی۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ نیکی کو بچانا بھی جانتا ہو۔ اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو آدمی کی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں۔ ایک آدمی اگر ان اعمال کو جان لے تو ان سے بچ سکتا ہے، اور ان سے بچنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں بھی بچیں گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، فرما برداری کا
طاعت کا، نیکیوں کا اور حکم ماننے کا اور اس کی تابعداری کرنے کا جہاں حکم دیا ہے، وہیں یہ بھی کہہ دیا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان خود ہی ایسا کچھ کرتا ہے جس سے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ لہٰذا آج اس مجلس میں ہم وہ اعمال دیکھیں گے جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آدمی کی نیکیاں کیسے برباد ہوتی ہیں؟ نمبر 1، کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کی پوری زندگی بھر کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک گناہ کر لیا، وہ ایک گناہ زندگی بھر میں لاکھوں نیکیاں کی ہوں، ان لاکھوں نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایسے بھی گناہ ہیں جو زندگی بھر کی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں۔ پھر بعض گناہ ایسے ہیں جو ساری نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں، لیکن کسی نیکی میں وہ گناہ آ جائیں تو وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ 3، بعض گناہ ایسے ہیں جو عمل کے ہونے کے بعد بھی اس عمل کو برباد کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھائی عمل کر رہا ہے، اس میں وہ چیز آ گئی اور وہ عمل برباد ہو گیا۔ لیکن ایک آدمی نے عمل کیا، مکمل ہوا، نیکی لکھی گئی، لیکن گناہ اس کے بعد ایسا کیا جو کی ہوئی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے احسان کر کے جتانا کی ہوئی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ تیسری بات ہوئی۔ نمبر 4، بعض گناہوں سے وہ عمل ادا ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ یا تضعیف حسنات اس میں اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ کیا؟ ایک آدمی نیکی کرتا ہے، اللہ کا قاعدہ ہے کہ ایک نیکی اگر کرے گا، ایک نیکی کے بدلے 10 گناہ اس کا ثواب ملے گا۔ 10 نیکیاں کیا 100 ہو جائیں گی، ایک کیا 10 ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے ہاں تضعیف حسنات جس کو کہتے ہیں، نیکیوں کو بڑھانا اللہ کے ہاں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اور نیکیوں میں یہ خوبی ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اللہ نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے سے وہ چیز چھین لیتا ہے کہ اس کی نیکیوں سے گناہ نہیں مٹائے جاتے ہیں۔ پھر نمبر 5، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن انسان کی نیکیوں کے ساتھ اس کے گناہ کے پردے میں آ جائیں گے تو آدمی کی نیکیوں کا ہونا بھی نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ وہ ایک آدمی جس کا گناہ نہیں ہے، سب گناہوں سے توبہ کر لیا اور ایک نیکی کر لی، کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ نیکیوں کا۔ کم سے کم ایک نیکی تو ہے اور گناہ نہیں ہے، تو قیامت کے دن جب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا جنت میں جائے گا۔ لیکن اب ایک گناہ کر لیا، بلکہ 2 گناہ کر لیے، تو اب نیکی کے پلڑے میں نیکی ہے، لیکن اب یہ 2 گناہ اس کی نیکیوں کو کیا کر دیے، اور وہ بھی بڑے گناہ ہیں۔ تو اس کی نیکی ہونے کے باوجود گناہوں کا پلڑا کیا ہو گیا؟ بھاری ہو گیا۔ تو اب نیکی کا ہونا بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ نے نیکی کو کالعدم کر دیا۔ ایک پلڑے میں نیکی، دوسرے میں گناہ، اب دونوں برابر ہو گئے، ختم ہو گیا معاملہ، اس کا ہونا بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس اعتبار سے بھی نیکی برباد ہوتی ہے۔ پھر بعض گناہ نیکی کے فائدے کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہر نیکی کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ تم یہ کرو گے دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتا یہ دیں گے، تم یہ نیکی کرو گے آخرت میں یہ ملے گا۔ تو بعض نیکیاں، ہر نیکی کے بدلے اللہ کی طرف سے ایک وعدہ اور ایک نفع ہوتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اس نیکی کے نفع کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگرچہ نیکی قبول ہو جاتی ہے لیکن نفع نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بعض گناہ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے لیے وبال بن جائیں گے، اور نیکیاں کرنے کے باوجود جب دوسروں پر ظلم و ستم کیا ہوگا، حقدار آئیں گے اور ان کا حق ان کو دیا جائے گا نیکیوں کی صورت میں، نیکیاں ہونے کے باوجود
اس کی نیکیاں ایک ایک کر کے دوسروں کو مل جائیں گی اور پھر اس کے پاس نیکیاں باقی نہیں رہیں گی۔ اس اعتبار سے بھی گناہ جو ہے نیکیوں کو برباد کرتے ہیں کہ وہ قصاص کے ذریعے سے اس کی نیکیوں کے چھننے کا سبب بنتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کون کون سے گناہ ہیں اور کیسے ان سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1، سب سے بھیانک گناہ اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ شرک۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو آدمی کی تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف بھی یہ پیغام بھیجا اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کو بھی ہم نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کیا تیرا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک پیغام دیا ہے جو نبیوں کے لیے بھی ہے۔ اگرچہ نبی اور رسول گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کمال ان کی زندگی میں ہوتا ہے، لیکن قاعدہ اللہ نے سب کے لیے بیان کر دیا ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تمہارا سارا کیا کرایا ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی زندگی میں 60 سال تک نیکیاں کرتا رہے، ہر دن نماز، ہر دن اس کی نیکیاں، اخلاق، سنتوں کی پابندی، تلاوت، اذکار، حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لوگوں میں صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن موت سے پہلے اللہ کے ساتھ اس نے شرک کر دیا، توبہ نہیں کی، جانتے بوجھتے شرک کر لیا اور اسی حال میں مر گیا بغیر توبہ کے۔ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو نے شرک کیا تیرا سب عمل برباد کر دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ شرک انسان کے سارے نیکیوں والے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ شرک سے بچے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ جیسا رب کسی کو رب بھی مان لینا کہ وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، برکت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے بارے میں بھی عقیدہ رکھنا ہے، اور اللہ کی عبادت میں شریک کرنا۔ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، دوسرے کو بھی سجدہ کرنا، دوسرے کے نام کی نظر نیاز کرنا، دوسرے کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے، یہ عبادت میں شرک ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات میں شرک، جیسے اللہ سنتا ہے، کہیں سے بھی پکارو، فلاں بزرگ بھی سنتے ہیں، تو اللہ کے سننے کی صفت میں ان کو شریک کر لیا۔ اللہ ہر جگہ کہیں بھی انسان ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اجالا، اندھیرا، اکیلا، بھیڑ میں، جنگل میں، بیابان میں، کہیں بھی ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کہنا کہ فلاں جو ہے اللہ والے مجھ کو ہر جگہ سے دیکھ رہے ہیں، پیر صاحب دیکھ رہے ہیں، اللہ کی صفت رؤیت میں، اللہ کے دیکھنے میں اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے۔ تو ایک انسان کا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو بچائے۔ نمبر 2، کفر اور ارتداد، اللہ کی بات کا انکار کر دینا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دینا، دین چھوڑ دینا جس کو مرتد ہونا کہتے ہیں، یہ بھی آدمی کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کا انکار کرنا یا مذاق اڑانا یہ بھی کفر میں آتا ہے، یہ انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو اپنے دین سے الٹے پاؤں پھر جائے اور کفر ہی کی حالت میں مر جائے، توبہ نہیں کیا اس نے۔ اگر مرتد
ایک آدمی اسلام چھوڑ دے پھر توبہ کر لے تو یہ توبہ قبول کی جا سکتی ہے، اللہ تو اس کی توبہ قبول کرے گا۔ لیکن ایک آدمی کفر کیا اور کفر ہی پر مرا، توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اللہ تعالیٰ، جن کے اعمال اللہ برباد کر دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ ایک آدمی اگر دین سے پھر جائے اور توبہ نہ کرے، کفر کی حالت میں مر جائے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ایک آدمی کو کفر کی برائی سے بچنا چاہیے۔ اور کفر کیا ہے؟ کفر انکار کا نام ہے۔ اللہ کی بات آپ کے سامنے آئی، آپ انکار کر دیں، رسول کی بات سامنے آئی، آپ انکار کر دیں، اگر آپ نے انکار کیا کفر ہو گیا۔ لہٰذا کفر، اللہ کی رسول کی کسی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو سمجھ میں آئے تب بھی ماننا چاہیے، سمجھ میں نہیں آئے تب بھی ماننا چاہیے۔ دل چاہے ماننا ہے، نہیں چاہے ماننا ہے۔ عقل اور نفس دونوں سے اوپر اٹھ کر اللہ اور رسول کی بات کو ماننا چاہیے۔ جب آدمی ایسا کرتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ نہیں، اگر انکار کر دے، ایک بات کا انکار کر دے اللہ اور اس کے رسول کی، آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، یہی کفر ہے، اور ایسے آدمی کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دوسری بات معلوم ہوئی جس سے انسان کی تمام نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ نمبر 3، دکھاوا، ریاکاری، ایک آدمی کا نیکی کرنا اور لوگوں کو دکھانا تاکہ لوگ تعریف کریں۔ نماز پڑھنا دکھانے کے لیے، ماشاءاللہ کیسے نمازی ہیں، صدقہ کرنا لوگوں کے سامنے دکھا کے تعریف کے لیے، ماشاءاللہ کتنا سخی آدمی صدقہ کرتا ہے۔ حج کو جانا حاجی کہلانے کے لیے، ماشاءاللہ حاجی صاحب ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، عمرہ ہر رمضان میں کرتے ہیں۔ تعریف کے لیے نیکی کرنا، لوگوں کو دکھانا، لیکن دکھانا سکھانے کے لیے نہیں ہے۔ چلے بھائی کوئی آدمی کہے میں نماز پڑھتا ہوں، دیکھو ایسے نماز پڑھتے ہیں تم بھی سیکھو، ایسا نہیں، سکھانے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے، لوگوں کو لبھانے کے لیے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے، لوگوں کی زبان پر آنے کے لیے، تعریف پانے کے لیے۔ اگر آدمی کوئی نیکی کرتا ہے، نیکی چھوٹی تھی لیکن اس دکھاوے کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ بن گیا ہو، لہٰذا آدمی کو دکھاوے سے محفوظ رہنا چاہیے۔ دکھاوا آدمی کی نیکی کو برباد کر دیتا ہے، چاہے کتنی بھی بڑی نیکی کیوں نہ ہو۔ اتنے لاکھ خرچ کیا، 2.5 لاکھ، اور حج کو گیا، اتنی تکلیف اٹھایا، ادھر گھما ادھر گیا ادھر گیا، بڑھاپے میں بھی، لیکن دکھانے کے لیے، لوگوں کو معلوم پڑ جائے حضرت حج کر کے آئے ہیں، لوگوں کے دل میں مقام بنانے کے لیے، چوپال میں عزت پانے کے لیے، تو اتنا خرچہ کیا، اتنی تکلیف اٹھایا، اتنا وقت دیا، سب برباد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له، ایک آدمی اس لیے جنگ میں شریک ہوتا ہے، اس لیے دین کے لیے جنگ کرتا ہے کہ یلتمس الاجر والذکر، وہ اللہ سے اجر بھی چاہتا ہے اور لوگوں کی زبان پر بھی آنا چاہتا ہے، لوگوں میں نام بھی کمانا چاہتا ہے، ما له، اس کے لیے کیا ہے، آخرت میں اللہ کے پاس اس کو کیا ملے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ اجر چاہتا ہے اللہ سے، بھئی اللہ بھی اجر دے، آخرت میں نیکی ملے، ثواب ملے، انعام اللہ کا ملے، لیکن لوگوں میں بھی نام ہو، اللہ بھی لوگ بھی، دونوں چاہیے۔ اللہ نہیں چاہیے ایسا نہیں ہے،
اللہ تو چاہیے بھائی، پہلے اللہ چاہیے، لیکن لوگ بھی چاہیے، اللہ بھی اور لوگ بھی، جنت بھی اور دنیا بھی، جنت بھی اور عزت بھی، دونوں چاہیے۔ ما لہو، اس کو کیا ملے گا، اس کے لیے کیا ہے اللہ کے پاس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لا شیء لہ، کچھ اس کو نہیں ملے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ فأعادها 3 مرات، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات دہرائی۔ آپ فرماتے ہیں یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تینوں مرتبہ اس سے کہتے رہے لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ اعمال میں سے وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی خاطر کیا گیا ہو، اللہ کے دیدار کے لیے نیکی کی گئی ہو، تبھی اللہ قبول کرتا ہے، ورنہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دکھاوے کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی چاہے اللہ کے لیے کرے، لیکن اگر اللہ کے ساتھ لوگوں کی تعریف بھی چاہتا ہو، اس کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ آپ سوچیے کتنی نیکیاں آدمی کرتا ہے، چاہتا ہے کہ لوگوں میں نام ہو۔ جب ایسی نیکی آدمی نے کی، یاد رکھیں، یقین رکھیں، وہ نیکی گئی، وہ نیکی گئی، وہ نیکی دریا میں ہے، وہ نیکی برباد ہو گئی، وہ اکاؤنٹ میں نہیں ہے، وہ اکاؤنٹ میں ہے ہی نہیں۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی کچھ پیسہ ڈالے اور اپنے اکاؤنٹ کی بجائے دوسرے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں، گیا ہو دوسرے کے اکاؤنٹ میں گیا ہو، تجھ کو نہیں ملا ہو۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ جب نیکی کر رہا ہے اپنے دل کو صحیح کرے اور پھر نیکی کرے۔ اللہ کے لیے نیکی کرنا انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی چیز ہے۔ وہ خود اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن اس نے اللہ کے لیے جب کیا، خالص اللہ کے لیے جب کیا، تو اس آدمی کی عزت اللہ کے ہاں بڑھ جاتی ہے۔ لوگوں میں شہرت کے لیے کرنا، دنیا کے مال دولت عہدے اور دنیا کے مقام کے لیے کرنا، یہ گری ہوئی چیزیں ہیں۔ لوگوں کی تعریف کے لیے، لوگوں پر چھا جانے کے لیے، لوگوں کے ہاں اپنا مقام بنانے کے لیے دین کی خدمت کرا، لوگوں میں خیر خیرات کیا یا کچھ اور بیان کیا، لوگوں کو دین سکھایا، تعریف کے لیے نہیں۔ تعریف کے لیے اگر کرنا ہی ہے بھائی، اللہ کی تعریف کے لیے کرے۔ اللہ سے بڑھ کے کسی کی تعریف ہے؟ سارے لوگ تعریف کرے اور اللہ تعریف نہ کرے، کیا فائدے کی وہ تعریف؟ اللہ کا ہے گھٹیا ہے یہ، سب لوگ کہ بہت زبردست، اور اللہ کا ہے گھٹیا، کیا فائدہ؟ سارے لوگوں کی تعریف ایک طرف اور اللہ کا اس کو گھٹیا قرار دینا ایک طرف۔ اصل فیصلہ اللہ کی طرف سے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کی طرف سے آتا، اصل فیصلہ اسی کا ہے۔ بندوں کے فیصلے کوئی فیصلے ہیں؟ نہیں، اصل فیصلہ کرنے والا قیامت کے دن مالک یوم الدین۔ لہٰذا نیکی کریں صرف اور صرف اللہ کے لیے، نیکی کریں چھوٹی نیکی، لیکن اللہ کے لیے کریں بڑی ہو گئی ہے۔ بڑی نیکی اللہ کے لیے نہیں تھی، گھٹیا نیکی نہیں رہی، وہ نیکی ہی نہیں رہی، وہ برباد ہو گئی۔ لہٰذا یہ تیسری چیز یاد رکھیں کہ نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز اللہ کی بجائے مخلوق کے لیے عمل کرنا، یہ عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوء ادب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، یہ بھی جو ہے آدمی کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, اور آواز اونچی پکار نبی کے لیے ایسے طریقے سے نبی کو نہ آواز دو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اس طرح سے کسی طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو بولتے ہو, نام لے کے پکارتے ہو. نبی کو ویسے مت پکارو تو شان میں گستاخی والی پکار نہ ہو, احترام والی ہو. نبی کے سامنے بات کرو تو آواز نیچی کر کے نبی کو خطاب کرو, مخاطب کرو تو ادب کے ساتھ. دونوں چیزیں ہیں. نبی کے سامنے بات کرنا نیچی آواز, اور نبی سے خطاب کرنا عزت سے, احترام سے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو سکتا ہے. علماء نے کہا ایسے کیسے ہوگا؟ کہا دیکھو, نبی کی شان میں گستاخی اگر ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی اگر ہو اور نبی کو غصہ آ جائے, نبی ناراض ہو جائے تمہاری حرکت پر, نبی کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوگا. اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو یہ جرم چھوٹا نہیں ہے. اس جرم پر اللہ تمہاری ساری نیکیوں کو برباد کر دے تو تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آخرت میں تم خسارے میں رہو گے. لہٰذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے, چوتھی چیز, کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کوئی کمی نہ کرے. عام شخصیتیں اپنی جگہ ہیں, بڑی سے بڑی شخصیت اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری شخصیتوں کی طرح مت سمجھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دوسرے بندوں میں سب سے اعلیٰ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں چلے گی. آدمی کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں, بلکہ آدمی کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے, آپ کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی نہ کرے. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی حدیث پڑھ رہا ہے تو آدمی اس وقت میں بھی شور شرابہ نہ کرے, اس ادب کی وجہ سے کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, لیکن یہ بات کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنی آواز کو ادباً اونچا نہ کریں. بیٹھے لوگ حدیث پڑھ رہے ہیں اور یہ آدمی شور کر رہا ہے, نہیں, آواز نیچی. کیوں؟ بات کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ ادب ہے, یہ ادب ہے. دین میں اگر زندگی میں ادب نہ ہو تو علم کا نفع نہیں ہوتا ہے. علم کی برکت ادب علم میں ہوتی ہے, اس کو یاد رکھیں. آدمی کے علم میں برکت کب آتی ہے؟ جب آدمی کی زندگی میں علم کے آداب ہوں. اگر علم کے آداب زندگی سے نکل جائیں, علم کی برکت اور نورانیت زندگی سے نکل جاتی ہے. پھر معلومات بہت ہوتی ہے, نفع نہیں ہوتا ہے. علم کا احترام, اللہ کا احترام, نبی کا احترام, اللہ کی جیسے ذات کا احترام ہے بات کا بھی ہو, نبی کی جیسے ذات کا احترام ہے بات کا بھی ہو. اگر بات کا احترام نہیں ہے تو آدمی نیکیاں کرے گا, علم اس کے پاس ہوگا, لیکن اس میں وہ دم نہیں رہے گا, وہ جان, وہ نورانیت, وہ رونق اس میں نہیں رہے گی. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ علم کے ساتھ ساتھ ادب علم بھی اس کی زندگی میں ہو. بعض سلف کا حال یہ تھا کہ قرآن تو قرآن, جب حدیث بھی پڑھتے تھے تب بھی وضو کرتے تھے. آج ہم میں سے شاید ہی کوئی کرتا ہو, حدیث پڑھتے ہیں لیکن حدیث کے لیے بھی کیا کر رہے ہیں؟ وضو کر رہے ہیں. کیوں؟ حدیث کی تعظیم. سلف میں سے ایک آخری وقت میں لیٹے ہوئے ہیں, مجھ کو نام یاد نہیں ان کا, لیٹے ہوئے ہیں, آخری وقت ہے, کسی نے حدیث پوچھی, حدیث پر بات شروع ہوئی, کہا مجھ کو بٹھا دو. اس وقت میں بیمار ہیں, بستر پر ہیں, اٹھ کے بیٹھ گئے اور پھر حدیث بیان کی, ایسی ایسی حدیث ہے. تو یہ اگرچہ لازم نہیں ہے, لیکن یہ انسان کے دل میں کسی اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جو تعظیم ہے یہ بتلاتی ہے کہ ان کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا. تبھی تو ان کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کا مقام تھا.
جب شخصیت کا احترام ہوتا ہے تو اس کی بات کا بھی احترام ہوتا ہے، لہٰذا یہ نتیجہ ہے احترام کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب احترام ہے دل میں تو آپ کی بات کا احترام ہوگا، آپ کی حدیث کا احترام ہوگا، آپ کی سنتوں کا احترام ہوگا، آپ کے حکموں کا احترام ہوگا، آپ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس تعلق سے آدمی میں اس بات کا احترام ہوگا۔ وہ نہیں ہے خالی احترام کے دعوے اور قصیدے اور نعتیں پڑھ رہا، کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ نعرے لگا رہا ہے بڑے بڑے، کچھ فائدہ نہیں بھائی۔ تیری زندگی میں احترام واقعی ہوتا تو وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے چوتھی چیز معلوم ہوئی جو نیکیوں کو برباد کرتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوء ادب، آپ کی بے ادبی، گستاخی آدمی کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ نمبر 5، بدعت بھی آدمی کی نیکی کو برباد کر دیتی ہے۔ لیکن بدعت ساری نیکیوں کو برباد نہیں کرتی ہے، جس نیکی میں بدعت آ جائیں اس نیکی کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ ایک روایت میں ہے کہ ما لیس منہ فہو رد۔ آپ نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس دین میں نہیں تھی، اپنی طرف سے دین میں کوئی بھی نیا عمل نکال لیا جو کہ دین میں نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ رد ہو جائے گا، چاہے کتنی بھی اللہ سے اچھی امید رکھے، کتنی بھی ثواب کی چاہت ہو، اگر وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ نیکی قبول نہیں ہوگی۔ بڑے سے بڑا خرچ کر لے، بڑی سے بڑی قربانی دے دے، کچھ نہیں، وہ نیکی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو ایسا عمل کرے جو ہم نے کرنے کے لیے کہا ہی نہیں تو کرنے سے کیا ہوگا؟ رد ہو جائے گا۔ تو اپنی طرف سے ہم نیکیاں گھڑ نہیں سکتے، ایسی گھڑی ہوئی نیکی کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت نہ صرف یہ کہ ثواب سے محروم کرتی ہے، بدعت انسان کو گناہ دلاتی ہے۔ بدعت خود ایک گناہ ہے، لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ دین میں چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے جنازہ ہو، چاہے نکاح ہو، چاہے زندگی میں اٹھنے بیٹھنے جاگنے کھانے پینے کے معاملات ہوں، بدعات سے بچے، بدعتوں سے بچے، اس لیے کہ بدعت اللہ کے نزدیک خود ایک گناہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو آدمی کو بدعتوں سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 6، والدین سے بدسلوکی۔ والدین سے بدسلوکی بھی انسان کی نیکیوں کو برباد کرتی ہے۔ شاید یہ لوگوں کو عام طور سے معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ سنیے حدیث، آپ فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔ 3 چیزیں ہیں، 3 لوگ ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ 3 لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل، صرفا ولا عدلا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ عاق، ماں باپ سے بدسلوکی کرنے والا۔ 2، ومنان، احسان کر کے جتانے والا، احسان کر کے جتانے والا۔ ومکذب بالقدر، اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ یہ 3 لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں کیا ہے؟ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا کا مطلب علماء نے کہا ہے، اس سلسلے میں قاضی ایاز کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ان کی نیکیاں قبول تو ہو جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ قبول 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قبول ادا ہوتا ہے یا اجزا ہوتا ہے،
اور ایک قبول رضا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کو قبول کرتا ہے، لیکن اس سے فریضہ ساقط ہو گیا، اللہ خوش نہیں ہے اس سے۔ ہو گیا ٹھیک ہے، نیکی کر لی، لیکن اللہ راضی اس سے نہیں۔ اس سے فریضہ تو ادا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا، اور اس کے بعض علماء نے کہا کہ اس کے گناہوں کی تکفیر نہیں ہوگی اس نیکی سے، اور اس کی نیکی کئی گنا نہیں ہوگی، بس اس سے وہ نیکی ادا ہو گئی، فریضہ اس سے ساقط ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک اور چیز ہوئی۔ اسی طرح سے آخری چیز کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور یہ یاد رکھنے کی حدیث ہے۔ ثوبان یہ جو ہے گناہوں میں لاپرواہی برتنا، یہ بھی آدمی کے اعمال کو برباد کرتا ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں تمہیں ایسے لوگوں کا حال بتلاتا ہوں جو میری امت میں سے ہوں گے، یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ بیضا، تہامہ کے پہاڑ کی طرح بڑی بڑی نیکیاں کر کے قیامت کے دن یہ آئیں گے، بڑی بڑی پہاڑ جیسی نیکیاں ان کی ہوں گی، قیامت کے دن آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی پہاڑ جیسی نیکیوں کو دھول بنا کے بکھیر دے گا، ان کی پہاڑ جیسی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ دھول بنا کے اڑا دے گا، بے قیمت کر دے گا۔ قال ثوبان یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، اے اللہ کے رسول ذرا ہم کو ان کی صفات بتلا دیجئے، ذرا ان کا حال تو واضح کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ان گناہوں کا ارتکاب کریں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور ہم ان میں سے ہو جائیں اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو۔ تو ذرا بتلائیے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا حال بتلائیے، کون لوگ ہیں کہ ان کی نیکیاں بڑی بڑی پہاڑ جیسی ہوں گی، روشن روشن نیکیاں ہوں گی، لیکن قیامت کے دن آئیں گے تو اللہ ان کی نیکیوں کو دھول بنا کے بے قیمت کر دے گا۔ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، یعنی مسلمان ہوں گے، ومن جلدتکم، اور تمہاری ہی نسل کے، تمہاری ہی برادری کے، تم ہی میں سے ہوں گے، تمہارے ہی لوگوں میں سے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور رات میں جیسے تم عبادت کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، یہ بھی کریں گے، رات میں نیکیاں بھی کریں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن ان کا حال یہ ہوگا کہ جب ان کے اور گناہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ ان کا حال کیا ہوگا؟ جیسے ہی گناہ کا موقع ملا گناہ کریں گے۔ کوئی دیکھنے والا ہے تو گناہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو گناہ چھوڑیں گے نہیں۔ اگر کوئی اس پر سزا دکھائی دیتی ہے تو گناہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی سزا نہیں دکھائی دیتی، کوئی پکڑنے والا نہیں تو گناہ کر بیٹھیں گے۔ یعنی جب جیسے جیسے ان کے دل میں گناہوں کی چاہت ہوگی، اگر رکاوٹ نہیں ہے تو رکیں گے نہیں بلکہ گناہوں کا ارتکاب کریں گے، یعنی گناہ کا موقع آیا چھوڑیں گے نہیں موقع۔ ایسے لوگ ہوں گے نیکیاں کریں گے، لیکن جیسے گناہ کا موقع آیا گناہ میں کود جائیں گے۔ ایسے لوگ جنہیں اللہ کا ڈر گناہوں سے روک نہیں پائے گا اور وہ گناہوں کو بے تحاشا کریں گے، ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک قیمت والے نہیں ہوں گے، ان کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بچنے والا ہم کو بنائیں۔ یہ حدیث امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم نے جو باتیں سنی ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان کا اہتمام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں۔ ایسے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائیں جو نیکیوں کو برباد کرتے ہیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔